حرام کمائے مال سے بھی نہیں ڈرتا. اور وہاں صحابہ کرام وہ مال جو اللہ نے راضی ہو کر ان کی قربانی پر دیا ہے وہ تمنا کرتے تھے. حضرت عائشہ نے دعا کی, حضرت زینب نے بھی دعا کی, دونوں کی دعا ثابت ہے روایت میں. دونوں نے دعا کی کہ اے اللہ اگلے سال عمر کے پاس مال آنے سے پہلے سے ہمیں دنیا سے اٹھا لے. حضرت زینب کی تو قبول ہو گئی, ان کی وفات ہو گئی اگلے سال مال آنے سے پہلے. حضرت عائشہ کی قبول نہ ہوئی. میں نے عرض کیا کہ یہ تھا مزاج کہ جب فتوحات کے زمانے میں مال آئے تو مال کو رد کرو, اس لیے کہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ داعی کا امتحان اور نبی کا امتحان سب سے پہلے مال سے لیا جاتا ہے کہ یہ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں. انہیں مال دے کر دیکھو, انہیں مال دے کر دیکھو نبی ہے یا بادشاہ ہیں. اتنی عقل ایک کافرہ, ایک سورج کو پوجنے والی عورت کو بھی تھی کہ وہ جانتی تھی کہ یہ ان کو نبی اور بادشاہ میں فرق کرنے کے لیے ان کے پاس مال بھیج کر دیکھو, یہ قبول کرتے ہیں تو یہ بادشاہ ہیں اور مال کو قبول نہیں کرتے تو یہ نبی ہیں. اللہ اکبر. یعنی نبوت کی پہچان یہ ایک کافرہ مجوسہ عورت سورج کو پوجنے والی وہ جانتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام یہ اگر مال قبول کر لے تو پھر یہ بادشاہ ہے, اگر رد کر دے مال کو قبول نہ کرے تو یہ نبی ہے. اس زمانے میں ہم مال کے لالچ میں رد کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے, لیکن جو مال حرام راستے سے آئے اس کو بھی رد نہیں کرتے, جو مال حرام راستے سے آئے. میں عرض کر رہا تھا کہ صاحب احترام کے مزاج بنایا گیا تھا کہ دیکھو فتوحات کے زمانے میں مال آئے گا, تمہیں مال رد کرنا ہے, مال کو رد کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں سنت ہدیہ قبول کرنا سنت ہے اس لیے قبول کر رہا ہوں, حالانکہ رد کرنا بھی سنت ہے. اگر محبت سنت سے ہے تو رد کرنا بھی سنت ہے. خبر نہیں یہ ہدیہ قبول کر رہا ہے مال کی محبت میں یا سنت کی محبت میں. اگر مال سے محبت ہے تو رد نہیں کرے گا, اور اگر سنت سے محبت ہے تو رد کرنا بھی سنت ہے. ہم نے عرض کیا کہ اس زمانے کا مسلمان وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں عہدہ اور مال ہوتا تو ہم غیروں کا مقابلہ کر لیتے. میری بات یاد رکھیو ہمیشہ کہ مسلمان کبھی بھی باطل کے مقابلے میں مادی شکل سے کامیاب نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ باطل کے پاس بھی مادہ ہے, مسلمان کے پاس بھی مادہ ہے. جب مادہ کا مقابلہ مادے سے ہوگا تو مسلمان مغلوب ہو کر رہے گا, کیونکہ مسلمان کے غلبہ پانے کا سبب مادی اسباب نہیں ہے. مسلمان کے غلبہ پانے کا سبب عہدے اور منصب نہیں ہے. مسلمان کے غالب آنے کا صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اپنی تعداد سے اور کبھی بھی اپنی قوت سے غالب نہیں آئے, ہمیں اللہ نے ہمیشہ غالب کیا ہے اکثر پر. ہم کم ہوتے ہوئے اکثریت پر غالب آئے ہیں صرف دین کی وجہ سے. صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہم مال کی قوت, مال کی کثرت سے یا افراد کی کثرت سے یا کسی طاقت اور مادی قوت یا کسی سبب سے ہم غالب نہیں آئے. ہم نے عرض کیا کہ زمانہ جب آئے گا مال کا تو خدا نہ کرے کام کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ اللہ نے قربانی پر مال دیا ہے لہذا اس مال کے آنے کے بعد قربانی کم کر دیں. میری بات دھیان سے سننا. اگر اللہ رب العزت کام چاہنے والوں کو, اگر اللہ رب العزت کام چاہنے والوں کو سہولت کے اسباب دے دیں اور ان اسباب کو اللہ تعالی کی دین کی دعوت پر اور اللہ تعالی کی اطاعت پر اور مخلوق کے کام آنے پر اور اس دعوت کے دین کے تقاضوں پر اس مال کو خرچ نہ کریں اور اس سہولت کو دین کے کام کے لیے استعمال نہ کریں تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے حساب اور عذاب بھی اتنا ہی سخت ہوگا. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ان کی قوم نے کہ آپ آسمان سے تیار کھانا اتروا دیجئے تاکہ ہم کھانے کمانے سے فارغ ہو کر
صرف دین کی دعوت کے لیے فارغ ہو جائیں، صرف دین کی دعوت کے لیے فارغ ہو جائیں، ہمیں کوئی کام نہیں رہے گا، پھر ہم دین کی دعوت دیں گے، دین کی محنت کریں گے، آپ اللہ سے کہہ کر آسمان سے تیار کھانا اتروا دیجیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اے اللہ، اگر تو ان کے لیے آسمان سے تیار کھانا اتار دے تو یہ تیرے کام کے لیے فارغ ہو جائیں گے، کھانے کمانے کا جو وقت ہے وہ دین کی دعوت میں لگے گا۔ اللہ تعالی نے کھانا اتارنے سے پہلے بتلا دیا کہ میں یہ کر دوں گا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ نے رزق دینے کے لیے زمین بنائی ہے کہ زمین سے غلہ لیا جائے، اللہ رزاق ہیں، اور دکان سے نفع لیا جائے کہ اللہ رزاق ہیں۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کائنات کے ظاہری نقشوں تک ہی محدود سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انی منزلھا علیکم، کہ میں آسمان سے تیار کھانے اتار دوں گا۔ اگر انہوں نے اس سہولت کے بعد اور آسمان سے تیار کھانے اترنے کے بعد پھر اس کام میں کوئی کمی کی تو انی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، پھر میں وہ عذاب دوں گا ان کو جو عذاب میں نے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ سوچنے کی بات ہے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام فتوحات کے زمانے میں اور مال کی آمد کے زمانے میں صحابہ اتنا ڈرتے تھے کہ میں واقعہ عرض کر رہا تھا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جب موت کا وقت قریب آیا اور رونے لگے تو لوگوں نے یاد دلایا کہ آپ نے تو یہ زمانہ پایا، یہ زمانہ پایا، یہ زمانہ پایا، یہ کام کیے، یہ فتوحات اور یہ کارنامے انجام دیے، آپ کیوں پریشان ہو رہے؟ اللہ سے ملنے کا شوق ہونا چاہیے۔ سو فرمایا کہ ایک زمانہ ہم پر گزرا تھا کفر کا، اس میں مر جاتے تو یقیناً جہنم میں جاتے۔ پھر ایک زمانہ گزرا اسلام میں فقر کا، اگر اس فقر کے زمانے میں مر جاتے تو سیدھے جنت میں جاتے۔ لیکن پھر وہ زمانہ ہم پر آیا کہ کام میں فتوحات ہونے لگی، ملک مال ہمارے ہاتھ میں آیا اور غیروں کے اموال اور اسباب وہ ہمارے پاس ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ اب ڈر ہے اس بات کا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ یہ نہ کہہ دیں کہ تم دنیا میں آخرت کا حصہ دنیا میں لے چکے ہو۔ اس سے ڈرتے تھے صحابہ کہ ہم سے یہ نہ کہہ دیا جائے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها۔ تو میں نے عرض کی ہے ایک بات کہ جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں، جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں، ان کے اللہ سے لینے کے اسباب بھی الگ ہوتے ہیں۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے۔ جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں ان کے اللہ سے لینے کے اسباب اور راستہ ہی الگ ہے، اور جو اللہ سے کائنات کے راستے لینا چاہتے ہیں ان کے لیے کائنات ہی سبب ہے۔ جو کائنات کے راستے سے لیتے ہیں اللہ ان کو کائنات میں دے کر نمٹائیں گے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ میری بات توجہ سے سننا، دو راستے ہیں الگ الگ۔ ایک راستہ ہے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانا کائنات کے ذریعے، یہ تو صرف ان کے لیے ہے جو نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ اللہ کو جانتے ہیں، نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے لیے وہ مادہ پرست لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بس سبب ہی اصل ہے۔ ان کے مقابلے میں وہ لوگ جن کو یہ بتلایا گیا ہے کہ جس طرح کرنے والی ذات اللہ کی ہے اس طرح اللہ کے کرنے کے ضابطے اللہ کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے خزانے سے فائدہ اٹھاتے ہیں اعمال کے ذریعے، اللہ رب العزت ان کو
بار بار دیتے ہیں اور یقینی طور پر دیتے ہیں. جو اسباب کے راستے سے لیتے ہیں ان کو ایک بار ملے گا اور غیر یقینی ہوگا. سنو میری بات توجہ سے. جو اللہ سے لیں گے اسباب کے راستے سے ان کو ایک بار ملے گا، وہ بھی غیر یقینی ہے، وہ بھی غیر یقینی ہے. آج دکان میں آمدنی نہیں ہے، آج بھینس دودھ نہیں دے رہی ہے. جی ہاں، یہ اسباب ہیں جو بالکل غیر یقینی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آؤ گے اعمال کی طرف تو اعمال پر ملنا یقینی ہے، چاہے وہ سبب کے راستے سے ملے یا براہ راست ملے. صحابہ کی زندگی میں دونوں شکلیں ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ اسباب خالی برتن ہیں، اور بلکہ خالی برتن نہیں، اوندھے برتن ہیں. اعمال یقینی اور سیدھے برتن ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے اعمال پر ایسی مشق کرائی تھی، ایسی مشق کرائی تھی. اور یہ بات سب کے ذہن میں پہلے رہے کہ اس مشق کرانے کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ اسباب کو ترک کر دیا جائے. اسباب کا ترک کرنا جہالت اور رہبانیت ہے، اور اعمال کو اسباب کے مقابلے میں یقینی سمجھنا اور اسباب کا اعمال کے مقابلے میں انتہائی غیر یقینی سمجھنا، یہ ہدایت اور اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کا راستہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کا معمول تھا کہ آپ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنے کے بعد انصار کے محلے میں جاتے تھے گشت کے لیے، کیونکہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام یہ کوئی تنظیم نہیں ہے جس کا بیٹھ کر ایک نظم مرتب کر لیا جاوے اور مسجد جو ہے وہ دفتر بن جاوے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہاں یہ کام ہوگا. نہیں، مسجد دفتر نہیں ہے، مسجد دفتر نہیں ہے، بلکہ مسجد تو ایسی جگہ ہے کہ 24 گھنٹے میں جس مسلمان کا جو مسئلہ ہو اور دعوت کا جو تقاضا ہو اس تقاضے کو مسجد سے پورا کیا جائے. مسجد کوئی دفتر نہیں ہے جس میں اعمال کی ٹائمنگ اور پروگرام کو سیٹ کر دیا جاوے، ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ زمانے کی نئی مسجدیں ہیں، ورنہ مسجد نبوی کا معمول یہ نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ عشاء کی نماز تہائی رات تک مؤخر ہوتی تھی،